خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور ذی الحج کی 12 تاریخ ہے آج، اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسماء الحسنہ کا، سلسلہ وار یہ پروگرام ہے۔ اور آج جو اسماء مبارک ہے وہ ہے القابض۔ تو پہلے کی طرح بس ہم اس کے معنی کو تلاش کرتے ہیں کہ کیا خصوصیات کے حامل ہے یہ نام، اور اس نام کے حوالے سے جو اس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں اور جو صفات ہیں وہ ان صفات کے ذریعے کس طریقے سے اللہ پاک اس کائنات کو کنٹرول میں کیے ہوئے، کیا اس کائنات پہ اللہ پاک کی مہربانیاں ہیں، کیسے وہ اس تمام نظام کو کنٹرول کیے ہوئے، اور جو صفات ہمارے سامنے چل رہی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک شعبہ ہے، اور اس شعبے سے اللہ پاک نے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور وہی ہے جو سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ تو القابض، اب یہ دیکھیں کہ اس کا مادہ ہے قاف با ضاد، اس کا مصدر ہے قبضن، یعنی کسی چیز کو پنجے سے پکڑنا، قبضے میں لینا، سمیٹنا، سکیڑنا۔ اب اس مادے سے جس کا مصدر ہے قبضن، یعنی اس کا جو فاعل بنے گا وہ قابض، یعنی پنجوں میں پکڑنے والا، گرپ کرنے والا، قبضے میں لینے والا، اور سمیٹنے والا، سکیڑنے والا۔ لیکن یہ جب الف لام کے ساتھ آتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس کو معرفہ کرنا، یعنی القابض، یعنی وہ ایسا جو خاص اس کی طرح کوئی ایسا ہے نہیں، ایسا کرنے والا۔ اب یہ الف لام جو یہ اس کو معرفہ کرتا ہے، نکرہ کو جو معرفہ کر دیتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے نہیں۔ اور جتنے بھی صفاتی نام آپ کے سامنے ہم اس کو ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہیں معرفہ میں۔ یعنی معرفہ کا مطلب یہ ہوا، یعنی جیسے کہ اس کے بارے میں جانتے ہوں کہ یہ کون ہے۔ جیسے ایک کتاب ہے، ایک عام سی کتاب ہے، کوئی اس کو بس ایک کتاب ہے، لیکن جس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جو جانی جاتی ہے، جس کی کوئی پہچان ہے، تو جب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو وہ ہوگی الکتاب۔ الکتاب یہ خاص کتاب ہے، یعنی جانی پہچانے والی، تعریف، یعنی متعارف ہو، وہ کلمہ جو ہے وہ متعارف ہو، وہ نام، وہ اسم جو ہے وہ متعارف ہو، تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو اب جب القابض ہے تو یعنی یہ ایک ایسا کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یعنی وہ جانی جاتی ہے بات کہ یہ وہی ہو سکتی ہے، بات یہ وہی کر سکتا ہے۔ قابض ہو تو کوئی بھی ایسا، اس کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں، فاعل کی صورت میں بھی
کتنے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آئے گا القابض تو ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، یعنی وہ اس کی ایک پہچان ہے۔ السلام، سلامتی دینے والا، لیکن السلام بس اب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہی خاص ہے، یعنی اس کے بارے میں یعنی جانا پہچانا گیا ہو، تعریف متعارف ہو، جاننے والا ہو کہ کوئی اور اس کو جانتا ہو کہ یہ وہ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی القابض جو ہے، یعنی یہ ایسا کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں، جانتے ہوں کہ اس جیسا کوئی نہیں، یہ وہ ہوگا۔ القابض کوئی عام نہیں ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی اس کے ایسا اس کے کہ اس نے جو ہے یعنی سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، یعنی اس کے قبضے سے کچھ باہر نہیں ہے، اور کوئی آئٹم نہیں ہے، کوئی جنس نہیں ہے، کوئی ایک شہر نہیں ہے، کوئی ایک سیارہ نہیں ہے، سب کا سب جو بھی کچھ ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی اللہ پاک کی کتنی اس کی وسعت ہے، وہاں تک ہم ابھی تک پوری طور پر ہم پہنچ بھی نہیں پائے۔ ایک ہی آسمان دنیا کو جو ہے نا ابھی ہم مسخر نہیں کر پائے پورے طور پر۔ تو جتنے بھی جہان ہیں وہ سب اس کے قبضے میں، القابض۔ اب ایک تو یہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245، یعنی اس کا میں ایک ذرا مفہوم ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے؟ قرض کون سا؟ اچھا قرض حسنہ، بس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور اللہ بند کرتا ہے، اللہ کھولتا ہے۔ یہ یہاں پر بند کر یقبض، وہ بند کرتا ہے، یعنی وہی اس کی جو 2-3 معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک تو پنجوں میں پکڑنے والا، پھر سکیڑنے اور سمیٹنے والا، اور قبضے میں لینا۔ کسی چیز کو پنجے سے پکڑنا، قبضے میں لینا، سکیڑنا، سمیٹنا۔ تو اب یہاں پر یہ جو یقبض ہے، یعنی وہ تنگ کرتا ہے، وہ سکیڑتا ہے، چونکہ یہاں پر بات جو ہے وہ ایک یعنی جس کانٹیکس میں چل رہی تھی اس لحاظ سے کہ اللہ کون ہے جو اللہ کو سب سے اچھا قرض دیتا ہے، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو اس کی کوئی مدد کرتا ہے، جو اس کو پھیلانے میں اپنی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے یا کوئی بھی خدمات پیش کرتا ہے اس کے دین کی خاطر، تو یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ پاک اس کو ایسا رکھتا ہے، ایسا اس بات کو اس طریقے سے لیتا ہے، یعنی ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے طور پر قرض سمجھتا ہے، یعنی یہ وہ اپنے اوپر یہ قرض سمجھتا ہے کہ یہ میرے پر اب یہ قرض ہے کہ اس بندے نے میرے لیے یہ ایک کوشش کی، میرے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، یعنی اپنی جان تک پیش کر دی، یا جان پیش کرنے کی کوشش کی، یا جان مال وقت کے ساتھ سب کچھ اس نے کرنے کی کوشش کی، تو گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے مجھ پر جو ہے نا ایک قسم کا قرض چڑھا دیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک طرح کا یہ قرض ہے۔ تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جو ہے کئی گنا بڑھا کے میں اس کو واپس کروں گا، اس قرض کی جو میں واپسی کروں گا، یہ اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی کہ جتنا میں اس کو اضافہ کر کے اس کو میں واپس کروں گا۔ پھر وہ چونکہ القابض بھی ہے، تو وہ اور سب کچھ اس کے قبضے میں بھی ہے، اور وہ جتنا چاہے اس کو سمیٹ لے، جتنا چاہے اس کو تنگ کر دے۔ تو یعنی اب یہ چونکہ سب کچھ اس کے قدرت میں، قبضے میں، تو وہ یہاں پر اپنی جو ہے نا ایک حاکمیت بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے، اپنی ایک بڑائی بھی بتاتا ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے اس کو اس میں جو ہے نا اس کو بڑھا دے، اس کو جس کے لیے چاہے اس میں جو ہے نا تنگی کر دے، یعنی اگر کوئی سکڑ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو
اور تنگ ہو رہا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے ہے. یعنی جس نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر اس کو سکیڑ دے گا. جس نے اس کے لیے قرض حسنہ کے طور پر اس کو کچھ دینے کی کوشش کی اور اس کے دین کے لیے کوئی کام کیا یا کوئی ایسی نیکی کی تو وہ اس کو بڑھا کر کہہ رہا ہے, تو پھر وہ جو اس کو یعنی اس کو کھولتا بھی ہے, پھیلا بھی دیتا ہے. وہ با سین تو بستن, یعنی کسی چیز کو پھیلانا, کشادہ کرنا. تو وہ یعنی اس کے لیے یہ بات نہیں کہ وہ بس جو جس حساب میں چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا. وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی قدرت جو ہے, اس کی بھی طاقت جو ہے, یہ بھی میرے پاس ہے کہ میں جس کے لیے چاہوں پھر میں اس کے لیے کشادگی بھی کر سکتا ہوں, اس کو پھیلا بھی سکتا ہوں, اس کو بڑھا بھی سکتا ہوں. یعنی تھا نا کہ جس کو چاہے اس کو تنگ کر دے. یہ میں اس کو القابض سے میں اس کے مادے سے نکال کر چونکہ یہ ایک آیت ایسی ملی تھی اور سورہ بقرہ جو ہے وہ پاپولر ہے تو ہم نے کئی بار اس کو دیکھا بھی ہے, تو اس لیے میں نے 245 صاحب کے سامنے رکھی کہ اس کے اندر اس مادے سے نکلا ہوا یہ لفظ بھی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ قبضہ کرنے والا, یعنی جس کے قبضے میں سب کچھ ہو, بالکل پوری گرپ ہو, ہر معاملے میں اس کی گرپ ہو. القابض, ہر شے پر اس کی ایک گرپ ہے, اسی کے کنٹرول میں, اس کے قبضے میں ہے سب کچھ, اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. پھر کوئی اس کے لیے اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے اس کو مزید تنگ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے, یعنی جیسے اس کی کوئی گرپ میں اس کو اور مزید تنگ کر سکتا ہے, یعنی اس کے لیے تنگی پیدا بھی ہو سکتی ہے. اور جس کے لیے چاہے تو پھر اس کے لیے کشادگی بھی پیدا ہو سکتی ہے. جیسے ابھی آگے ایک نام ہے کہ الباسطو, اس میں یہی میننگ نکلیں گے کہ ایسا کہ جو بالکل کھول دینے والا, بڑھا دینے والا, پھیلا دینے والا, اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی بار بار ہمیں یہ پیغام ہمیں اکثر یہ میں ملتا ہے کہ جو بھی ہم کچھ کرتے رہیں تو مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, یہ ہے تھوڑے ٹائم کے لیے مجھے وقت ملا ہوا ہے بھی سب کچھ عارضی, لیکن ہے کہ بالآخر الٹیمیٹ میں نے اس کے سامنے جا کر پھر کھڑا ہونا ہے, تو میں کیا جواب دوں گا میرے لیے. یعنی یعنی ایک صفات کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی ایسی طاقت والا, اتنی صفات والا, اتنا مہربان, اتنا سب کچھ دینے والا, اتنی نعمتیں دینے والا, تو اور یہ سب کچھ میرے لیے عارضی, کیونکہ میں اپنے صبح شام دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے بزرگوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے میں دیکھتا رہا ہوں, تو میرا تو یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ میں خود بھی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوں, اور اس کے بعد جو ہے یقیناً ایک دن جو ہے نا مجھے سامنے کھڑا ہونا. تو یہ اور اس کا احساس, یہ پیغام بار بار ہمیں ملتا ہے کہ یہ پھر دیکھ لو کہ ایک دن تم سب نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے, تو یقیناً اس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یعنی القابض میں یہ ایک صفت ہے کہ وہ جتنی مخلوق ہے, جو کچھ اس نے پیدا کیا, بنایا, وہ سب کو سب جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں, پوری اس کی گرپ ہے اس پر. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا اس سے یعنی اس پر جو ہے اس کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی ہو اور وہ کہیں سے نکل کر کچھ کر جائے یا کچھ نکل جائے, آزادی ہو. یعنی جو بھی ہے وہ اسی کا چونکہ پیدا کرتا ہے, تو اس نے ایک گرپ رکھی ہوئی ہے اور اس کے قبضے میں. اور قبضن سے جو ہے میں نے آپ کو یہ آیت بھی سامنے رکھی کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تنگ کرنا, سکیڑنا, سمیٹنے میں بھی آتی ہے, کہ وہ جس کے لیے چاہے یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ پاک آسانی کرے. بس یہ مختصر سی ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے, کچھ ایک شوق بھی تھا اور وہ مزید جو ہے وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے کہ کیسے ہم اس پیغام کو سمجھ لیں. اس ہدایت نامہ یہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے, یہ اس رائٹر نے اس کی تحریر کرتا ہے, ہمارے پاس ایک آئین کی صورت میں ایک کتاب ہمارے سامنے موجود ہے کہ پوری شریعت, تو اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھ لیں. تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زبان میں
جو خود تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ پاک اس میں کمی کوتاہی بے ادبی کو معاف فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو یقیناً جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور پھر یہ ایسے کلمات جو ہے چونکہ بار بار آئیں گے، تو تحقیق بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی کہ میں تو خود سیکھنے کے عمل سے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس میں اللہ پاک کمی کوتاہیوں کو بھی دور کرے گا، اور اتنی توفیق بھی دے گا کہ میں اپنی غلطیاں بھی درست کروں، اور اس میں مزید اس علم میں مجھے اضافہ بھی ہو، اور پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ کبھی دوبارہ اگر موقع ملا تو اور اچھے طریقے سے اور اچھے معنی کے ساتھ اور اچھی تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے میں یہ رکھ سکوں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔